मैयत उठाने वाला कोई नहीं है और दफनाने की जगह कोई नहीं। अल्लाह ताला रहम करे। चाइना ने इस वबा पे काबू कैसे पाया? चाइनीज माहिरीन जो थे उन्होंने इसकी वैक्सीन तैयार करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की। इस महीने से हमें अच्छी खबरें आना शुरू होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबर। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त यानी पूरी रिपोर्ट खरा सच की टीम ने लिखी हुई है और वो ये मेरे लैपटॉप में है। वो कहते हैं कि जी इस वक्त आलमी सतह पर वबा की तबाहकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और एक जानिब दुनिया भर में मुतासरा मरीजों की तादाद 13.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि दूसरी जानिब बदकिस्मती से 75,000 के करीब कीमती जानें जो हैं उनका ज़िया हो चुका है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं बशमूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह इस वबा से संगीन तौर पर मुतासर हुए हैं। और जो और ममालिक हैं जिसमें ईरान वगैरह का नाम है तो वो हम उनका इसलिए नहीं ले रहे कि वहाँ पे तो सकत ही नहीं थी इस वबा से लड़ने के लिए। अमेरिका बशमूल स्पेन और इटली दुनिया के मुतासरा ममालिक में सबसे बड़े हैं। ख़ासतौर अमेरिका का इस वक्त शेयर बहुत बड़ा हो गया, ना सिर्फ विक्टिम्स का जिन्होंने पॉजिटिव टेस्ट किया बल्कि अब जो अमवात हो रही हैं उसमें भी। इटली वैसे अमवात के लिहाज से अभी तक सर फहरिस्त है और हालात वहाँ पे यही थे जो चंद दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया। वो कहते हैं कि जी मैयत उठाने वाला कोई नहीं है और दफनाने की जगह कोई नहीं। अल्लाह ताला रहम करे और अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसी आजमाइश में भी ना डाले किसी को। बिलाशुबा मौजूदा सूरत हाल को दूसरी आलमी जंग के बाद यानी वर्ल्ड वॉर के बाद इंसानियत को दरपेश सबसे बड़ा एक मसला और सबसे बड़ा एक चैलेंज करार दिया जा सकता है। बहुत से लोग जो है इसको थर्ड वर्ल्ड की तशबीह दे रहे हैं, क्योंकि ये जो वबा है किसी एक मुल्क तक तो महदूद है नहीं, एक जोग्राफिकल लोकेशन तक तो महदूद है नहीं। इसका तो अब एपिक सेंटर एक जगह से निकलता है, दूसरी जगह हो जाता है, दूसरी से निकलता है, तीसरी जगह हो जाता है और इसने 200 से ज़्यादा ममालिक को तकरीबन मोर और लेस हर मुल्क को दुनिया के अपनी लपेट में लेकर रखा हुआ है। अब एक तरफ तो पूरी दुनिया जो है इस वबा के खौफ से घरों के अंदर क्वारंटीन होकर बैठी हुई है, सेल्फ क्वारंटीन, और दूसरी तरफ चाइना जहाँ से ये वबा शुरू हुई थी वहाँ पे अब हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं और वुहान स्पेशली जहाँ से ये आया था, जहाँ से शुरू हुआ था, वहाँ से तो अब बड़ी अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि कारोबारी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया है। लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, लोग शॉपिंग सेंटर्स भी जा रहे हैं, दफातर खुलना शुरू हो गए हैं। सो आई मीन गुड न्यूज़ आर कमिंग फ्रॉम चाइना। अब पूरी दुनिया में एक ही सवाल है कि चाइना ने इस वबा पे काबू कैसे पाया। ये एक अलग बात है कि ये वबा शुरू वहीं से हुई और कैसे हुई, लेकिन बहरहाल उन्होंने काबू भी पाया इसके ऊपर और इसके ऊपर बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं उनका दारोमदार रहा। अब उसमें सबसे बड़ी बात जो जब हम देखते हैं तो उनकी क़यादत है, उनके निज़ाम की एक बरतरी है कि वो उसको इतना इम्प्लीमेंट कर सकें और सबसे बड़ी बात उनकी अवाम का रद्द-ए-अमल है। आप देखें जो रेजिमेंटेशन है उनकी अवाम में भी, या जो ऑर्गेनाइजेशन है कि जब उन्होंने कहा कि अंदर रहना है तो वो अंदर थे। थोड़े लोगों ने कोशिश की बाहर निकलने की तो उन्होंने घरों को बाहर से सील कर दिया पकड़ के, उनका नथिंग डूइंग। अब ये है और इसको डील करने के लिए बड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा, तो सख्ती से बंद करना लोगों को घरों में। और फिर उन्होंने खाना भी पहुँचाया, चाहे वो दिन में एक दफ़ा पहुँचाया, दिन में 2 दफ़ा पहुँचाया उन्होंने मोरलेस काफ़ी जगहों पे, और हमने देखा कि किस तरह आवाम ने उनके साथ कोऑपरेट किया। अब इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ना वो एक फोकल पॉइंट है और आप देखें किस एक साइंटिफिक तरीके से चाइना ने इस वबा को तस्कीर करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला जो है उसको निकाला, उन्होंने रिकवर्ड जो लोग थे उनके प्लाज्मा लेके उसी को इंजेक्ट भी करना शुरू किया और उन्होंने इसको स्प्रेड को रोकने के लिए जो उन्होंने तरीक़ाकार किया वो बड़े साइंटिफिक बेसिस के ऊपर वो तरीक़ाकार था और आज दुनिया में हर मुल्क को वही करना पड़ रहा है। अच्छा, अब इसके दौरान उन्होंने जिन असूलों पे भी अमल दरामद किया, आप देखें कि इसकी तशख़ीस के लिए किट्स हों, अद्वियात की स्क्रीनिंग हो, वैक्सीन की तैयारी हो, वहाँ पे बड़ी पेशरफ्त हो रही है इन चीज़ों के ऊपर। एक मरीज़ के यानी उसकी सिक्रीशंस का जायज़ा लेके उनको एनालाइज करके वो इस नतीजे तक पहुंच रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ है जिसको डाइजेस्ट नहीं हो रही, कौन सी चीज़ डाइजेस्ट हो रही है और किस चीज़ ने इसको ऑर्गन्स को जाके
نقصان پہنچایا ہے تو ریسپریٹری، یہ تو پتہ ہے، لیکن وہ ڈیمیج کس طرح سے کر رہا ہے. میرے پاس جو ایک رپورٹ آئی کہ چائنیز پیتھولوجسٹ نے وبا کے باعث جاں بحق ہونے والے 11 مختلف مریضوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹس جاری کی تاکہ بتایا جائے کہ ایک ایک کے فرد کے اندر اس وبا نے کس طرح سے یعنی ایکٹ کیا یا ایکشن لیا انہوں نے، کہ وہ جب آئی کہ اس کو کون سی ادویات ملتی تھیں تو وہ نکل کے لنگس میں چلی گئی، جب اس کو وہاں کی دی تو وہ کڈنیز میں چلا گیا وائرس. جب تو انہوں نے 11 پیشنٹس کی وہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹس ہیں، آئی ایم شیور اس سے زیادہ ہوں گے، لیکن جو انہوں نے پبلک کیا وہ انہوں نے یہ کیا تاکہ دنیا بھر کے سائنسدان اور دنیا بھر کے پیتھولوجسٹ اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کے پاس ایک ایکڈیمک اور ایک سائنٹیفک میتھڈ ہو ڈائگنوسس کا، کہ اگر ہم یہ دوائیاں دے رہے ہیں اس کا یہ ریئیکشن ہو رہا ہے تو اگلا یہ سٹیپ ہو سکتا ہے. تو آئی مین اٹس ویری سائنٹیفک اپروچ وہاں پہ. اب اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ 1100 مصدقہ مریضوں کی یعنی پازیٹیو مریضوں کی جانچ کے بعد اس بات کا یعنی تعین کیا کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کو ہوا ہے تو خدا نخواستہ آپ کو بخار ہوگا اور آپ کو ہائی فیور ہو جائے گا اور گلا بند ہو جائے گا، یہ چوکنگ ہوگی. یہ ہم جو علامات لے رہے ہیں ایکچولی وہ ضروری نہیں کہ یہ علامات ہوں کسی کو جو پازیٹیو وکٹم ہو. ان کے ماہرین جو ہیں انہوں نے مستند بین الاقوامی جریدوں میں بڑے تحقیقی آرٹیکلز بھی اب شائع کیے ہیں تاکہ دیگر جو عالمی ماہرین ہیں ان کے ساتھ ایکسچینج آف انفارمیشن ہو، فلو آف انفارمیشن ہو، سارے ایک دوسرے سے گیج کریں اور سارے ایک دوسرے سے سیکھ سکیں. اچھا، اب یہ سارے طریقہ کار میں جو سب سے اچھی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو پیشنٹس ہیں ان کو ٹھیک کرنا جو ہے اس کے لیے یہ پیرامیڈک سٹاف اور ڈاکٹرز جو ہیں یہ فرنٹ فٹ پہ رہے ہیں. اور ابھی تک ایک محتاط اندازے کے مطابق 70,000 کے قریب ادویات ہیں جو مختلف فارمز اینڈ شیپس وغیرہ میں اور کیمیکل کمپوزیشنز میں مریضوں کے اوپر ٹرائی ہوئی ہیں. تو یعنی یہ بھی فیکٹ ہے کہ ہم جو ٹوٹکے سنتے ہیں جی واٹس ایپ پہ آتا ہے کہ فلاں ٹوٹکا صحیح ہے یا یہ دوائی کھا لو یا کنین کھا لو تو یہ ہو جائے گا. تو جب اتنی زیادہ کیمیکل کمبینیشنز جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں تو اسے پتہ چلا ہے کہ کوئی ایک دوائی ابھی تک نہیں ہے جس کے متعلق ہم کنونس ہو کے کہہ سکیں کہ یہ اب اس کا علاج ہے. اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ جی 70,000 میں سے 5,000 ادویات کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا اور ان کے ڈفرینٹ کمپوزیشن جو ہیں ان کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا اور اس کے بعد ان میں سے انہوں نے 100 دوائیاں نکالی. اب یہ دوائیاں جو تھیں ان کا ایک آپ سمجھیں کہ کاکٹیل جو ہے مختلف میڈیسنز کا کاکٹیل جو ہے مکس کر کے انہوں نے پیشنٹس کو دینا شروع کیا. اب ان میں سے چند ادویات جو ہیں وہ چائنیز کلینکل ٹیسٹ جو ہیں ان میں وہ پورا اتر چکی ہیں. سو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ اب عنقریب انشاءاللہ وہ WHO اور FDA اور دیگر ادارے جو ہیں ان تک بھی جائیں گی اور وہ بھی اس کے اوپر ٹیسٹ کریں گے. تو اگر وہ وہاں پہ بھی پورا اتر جاتی ہیں اور ان کی جتنی آبزرویشنز ہیں ان کے جوابات مل جاتے ہیں تو پھر تو اس وبا کا علاج جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں مل سکتا ہے. اب وہ کر کیا رہے ہیں، دس از ویری انٹرسٹنگ. ابھی جو میرے پاس ریسرچ ڈاکیومنٹ آئی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اسٹیم سیل تھراپی کر رہے ہیں. اسٹیم سیلز کو لے کے اور جگر اور خون کی مصنوعی ایک صفائی کی جا رہی ہے، آرٹیفیشل کلینزنگ اس کی جا رہی ہے. اب اسٹیم سیل تھراپی سے وہ 64 شدید متاثرہ مریضوں کے علاج میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے جبکہ ان کے پھیپھڑوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا. جو فرسٹ اٹیک ہے اس وائرس کا وہ انسان کے لنگس کے اوپر ہوتا ہے، ریسپریٹری سسٹم کے اوپر ہوتا ہے، ناک سے، گلے سے، کان سے وہ نیچے ٹریول کرتا ہے اور جب لنگس میں آتا ہے تو وہ ان کو بلاک کرنا شروع کرتا ہے. تو اب انہوں نے 64 جو شدید متاثر تھے مریض ان کے اوپر یہ ٹرائی کی اور چائنیز ماہرین جو تھے انہوں نے اس کی ویکسین تیار کرنے کے لیے جینیٹک انجینئرنگ کی اور نیوکلک ایسڈ ویکسین سمیت 5 مختلف ٹیکنیکس استعمال کی اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ پری کلینکل تحقیق جو ہے وہ اپریل میں ہی کمپلیٹ ہو جائے گی. اور اگر اپریل میں کمپلیٹ ہوتی ہے تو چائنا کی اکیڈمی آف ملٹری سائنسز کے تحت ریکامبیننٹ ویکسین تیار کی جائے گی، یعنی پراپر جامع قسم کی ویکسین وہ تیار کی جائے گی. اور ویسے تو وہ 16 مارچ سے جو گزر چکا ہے 16 مارچ سے اس کی ایک ٹرائل بیسس پہ اس ویکسین کو آزما بھی رہے ہیں. اور یہ جو وبا کی موجودہ سنگین صورتحال ہے کہ ایسے تو پوری دنیا کو ایک ہی پیغام دیا ہے، چاہے پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے لیٹن امریکہ، جو مرضی ہو،
کہ ایونچولی سائنس ہیز ٹو کم ٹو دا ہیلپ، اور یہ سائنٹیفک میتھڈز ہی ہیں جس سے ہم اس وبا سے نجات پا سکتے ہیں۔ اب انسان، اور یہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ آنے والی حکومتیں جو بھی ہیں ہماری، ان کے اوپر بڑا بوجھ رہے گا کہ وہ ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کتنا سپینڈنگ کرتی ہیں، ہماری ایجوکیشن پہ، ہماری ہیلتھ کیئر پہ، ہماری میڈیسنز وغیرہ پہ، ہمارے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ، ہیلتھ کے، ان چیزوں پہ زیادہ کرتی ہیں کہ موٹر ویز بنانے پہ اور انڈر پاسز بنانے پہ اور یہ بلڈنگیں کھڑی کرنے پہ، چوبارے بنانے پہ، اس پہ زیادہ پیسے لگاتی ہیں۔ آئی تھنک یہ اب ایک ہماری کلیئر ڈیمارکیشن ہو جائے گی، اور جب بھی اینول بجٹس آئیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ ان باتوں پہ بڑی بحث ہونی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر تو یہ ہم لوگوں کی ڈائریکشن صحیح ہو جائے تو ہمارے پولیٹیشنز ہیں پھر وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ یعنی پبلک فرینڈلی بجٹس ہیں وہ بنا سکیں، وہ اپنی سوچ کے بجٹس نہ بنائیں، اور وہ بنائیں جن سے عوام کی فلاح اور بہبود کا کام ہو۔ لیکن بہرحال گڈ نیوز از کمنگ فرام چائنا کہ انہوں نے جو تیاری کی ہے، اب وہ کافی کنونسڈ ہیں کہ ان کے پاس جو فارمولا ہے وہ لارج سکیل میں اس وبا سے شاید نجات دلا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ادارے جو ہیں کیا وہ ان کے اس کلیم کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں تو دعا کروں گا کہ بالکل کریں، اور میں تو دعا کروں گا کہ وہ ویکسین جو ہے وہ جلد از جلد مارکیٹ میں ہو، تاکہ ہم فیئر آف دی ان نون کے اندر سے تو ہم نکلے نا، یہ خوف جس میں ہم مبتلا ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں لاکھ کوئی بتائے کہ جی کارڈیک سے اتنے مرتے ہیں، تو ڈائبٹیز سے اتنے مرتے ہیں، تو ڈائلسس نہ ہونے کی وجہ سے اتنے لوگ مرتے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ یہ 2% مورٹیلٹی ریٹ والی وبا نے بھی لوگوں کو ذہنی طور پہ جکڑ کے رکھ لیا ہے، اور پوری دنیا کا نظام اس نے ایک باری مفلوج بنا دیا ہے۔ لیٹس ہوپ فار دا گڈ نیوز۔ میں بڑا امید ہے مجھے، آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ انشاءاللہ اس مہینے سے ہمیں اچھی خبریں آنا شروع ہوں گی۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔